اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہم دیکھیں گے المقیت، اس کا معنی ہے نگہبان یا محافظ۔ المقیت جو ہے یہ لفظ قوت سے نکلا ہے، قوت کہتے ہیں روزی کو، یعنی اللہ تعالیٰ المقیت ہے، اللہ تعالیٰ نگہبانی کر رہا ہے یا محافظ ہے روزی کے ساتھ۔ ہم دیکھیں سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی شفاعت کرے گا اچھی شفاعت، اس کے لیے اس میں اس کا حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی شفاعت کرے گا بری شفاعت تو اس میں اس کا حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو مرنے سے بچایا ہوا ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری کر کے۔ اور یہ جو ضروریات زندگی ہے، یہ جو روزی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، علم اور رحمت کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھیں اس کائنات میں کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، کتنے زیادہ جاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اتنی ویرائٹی کے ساتھ سب کچھ پیدا کیا اور پھر سب کی روزی کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ سائنس بتاتی ہے کہ اس کائنات پر، اس پلانٹ ارتھ پر آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب جو ہے نا اسپیشیز ڈسکور ہو چکی ہیں جانداروں کی، جن میں سے ایک انسان ہے، یعنی 20 لاکھ میں ایک انسان ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا، خچر ہو گیا، مرغی، کتا، بلی، اسی طرح سے باقی سب۔ ان میں سے اگر انسان کی بات کریں، انسان آلموسٹ 7 بلین کے قریب ہیں۔ اور انسیکٹس کی بات کریں، انسیکٹس تو اتنے زیادہ ہیں کہ زمین پہ 1/1 انچ کی جگہ بھی جو ہے نا وہ خالی نہیں ہے۔ اور سائنس بتاتی ہے کہ ہر انسان اگر 20 کروڑ انسیکٹس لے لینا تو بھی انسیکٹس جو ہے نا وہ اس کائنات میں زیادہ ہیں۔ ان میں بیکٹیریاز لے لیں یا کوئی بھی مائکروسکوپک آرگنزمس لے لیں یا وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم دیکھیں کہ کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کے آگے کتنے زیادہ نمبر ہیں، پھر آگے سب کی کتنی کیٹیگریز ہیں، سب کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اب ہم انسان کی بات کریں تو انسانوں میں کتنی زیادہ ڈفرینسز ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بولنے والے ہیں، بہت سے چپ رہنے والے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ غافل ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا ایک کریٹر موجود ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کو رزق دیے چلے جا رہے ہیں، سب کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے، جو بھی ان کے سروائیول کے لیے بیسک چیزیں ضروری تھی نا اللہ تعالیٰ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی روزی کتنی مختلف ہے، جیسے وقت گزرنے کے ساتھ کتنی چینجز آتی ہیں، جیسے موسم میں موسم چینج ہوتا ہے تو خوراک چینج ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو پھل سبزیاں اگاتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور ہماری کھانے کی جو عادت ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے، جیسے سردیوں میں ہم کچھ اور شوق سے کھاتے ہیں، گرمیوں میں کچھ اور کھاتے ہیں۔ پھر اس جگہ پر ایک لمحے میں اگر دیکھیں، اس لمحے میں اس جگہ پر اگر سردی ہے تو کسی جگہ پر گرمی ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موسم کی تبدیلی کے ساتھ بھی سب کچھ پرووائڈ کیے چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں اگر ایک انڈیویجول کی بات کریں تو بچپن میں اس کی خوراک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے تو وہ کوئی اور چیزیں پسند کرنے لگتا ہے، پھر بڑھاپے تک پہنچ کے اس کی خوراک ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون بندوبست کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت کیے ہوئے اس کو روزی دے کر۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہر جگہ کی خوراک بھی مختلف ہوتی ہے، آلدو بیسک چیزیں سیم بھی ہوں، جیسے لاہور میں کچھ اور کھانا پسند کیا جاتا ہے، کراچی میں کچھ اور کھانے کو پسند کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں کچھ اور کھانے کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی کے ساتھ پھل بنائے، سبزیاں بنائیں، پھر جو گوشت ہے اس میں کتنی ورائٹی ہے، بہت سی چیزیں سالڈ میں ہیں، بہت سی چیزیں لیکوڈ فارم میں موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں، جیسے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈیتھ کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی خوراک لمیٹائز ہو جاتی ہے یا پھر روک دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے کھانا پینا اپنی زندگی میں پورا کر کے جاتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو جو چیزیں اس کے لیے بہت فائدے مند تھیں وہی چیزیں اب اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ کیے گئے فیصلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا بندوبست کیا ہوا ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے۔
اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تجارت کا مینس بنایا ہے یہ کتنا اہم ہے کہ ڈفرینٹ ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے، دو خوراک کے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے اور بہت سے باقی ضروریات زندگی کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے بھی انسان ارننگ کرتا ہے، وہ بھی تو روزی کا ذریعہ ہوتی ہے نا. انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ اس کے وہ پیسوں کا ارینجمنٹ کہاں سے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کون سی جگہ سے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کر کے وہ چیزیں خریدے گا یا بیچے گا، تو وہ پیسوں کے ذریعے وہ اپنی روزی کمائے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے، اور جو جس کے لیے مناسب لگا وہی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے نا مناسب مقدار میں اتارا ہے. جیسے سورۃ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور نہیں کوئی چیز ہمارے پاس ایسی جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو مگر ہم اس کو اتارتے ہیں مناسب مقدار کے ساتھ. یعنی ہم دیکھیں کہ اگر ہر انسان کو اس کی زندگی کا سارا کھانا اس کے پیدا ہوتے ہی دے دیا جاتا تو پھر دیکھیں کہ انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، کھانے کو سنبھالنا، بہت سی چیزیں سپوائل ہو جاتی، تو وہ کس طرح سروائیو کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے ایج وائز، موسم کے وائز، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے چلا جا رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کھا کچھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پکایا کچھ اور ہوتا ہے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گیسٹ آ جاتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں وہ کھانا، یا پھر ہمارے سامنے کوئی اور کھانا آ جاتا ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رزق کے اوپر نا انسان کا نام لکھا ہے اور اس کو وہ پرووائڈ کیے چلا جا رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہے. پھر ہم دیکھیں کہ یہ سب تو ہو گیا انسان کے جسم کا رزق. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کا رزق بھی رکھا ہے، یعنی انسان کی حفاظت کی ہے اس کی زندگی کی. اس کی زندگی کس چیز پر قائم ہے؟ روح اور جسم، ان دونوں کے تعلق کے ساتھ. جسم کی روزی تو ہم نے دیکھ لی، اب روح کی روزی بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کی رزق کا بھی انتظام کیا ہے. روح کا رزق ہے علم، ذکر الہی، قرآن. ہم دیکھیں کہ یہ سب باتیں ہمیں پتہ تو ہیں لیکن ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک بات کو الگ الگ کر کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ دین اسلام جو ہے نا یہ ریمائنڈر ہے انسان کے لیے. انسان بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اسی لیے ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. اب یہ سب چیزیں ہم جب الگ الگ سوچ کر غور و فکر کریں گے نا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسلام کے ساتھ تعلق بھی ہمارا جڑے گا، اس کی پہچان ملے گی ہمیں. اور ہم دیکھیں کہ جب تک انسان کے پاس پہچان نہیں ہوتی نا تب تک تعلق بھی نہیں جڑ پاتا. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سی حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بڑا ہے، خرچ کرنا اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. وہ دن کو بھی خرچ کر رہا ہے اور رات کو بھی. پھر فرمایا کیا تم نے دیکھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تو اس نے کتنا خرچ کیا؟ اس نے جو کچھ بھی خرچ کیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس کے پاس. اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان ہے جس کو وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں اس کو مانگنے کی ضرورت ہے. جس نے بنا مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے تو مانگنے پر کیا وہ نہیں دے گا؟ پھر ہم دیکھیں حضرت عیسیٰ کی بہت خوبصورت سی دعا ہے اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے بہترین. ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اس کو کثرت سے اسلام کے ساتھ پکارنا ہے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو روزی دے کر ہماری حفاظت کیے ہوئے ہے.